استخارہ کا طریقہ۔ ہمارے ہاں استخارہ کے متعلق عجیب و غریب طریقے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں جن کا ذکر بے فائدہ اور طوالت کا باعث ہے۔ البتہ سنت مطہرہ کے مطالعے سے استخارے کا مندرجہ طریقہ سامنے آتا ہے۔ جب انسان کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو وہ فوراً استخارہ کی نیت ذہن بنائے تاکہ وہ اپنے پروردگار سے خیر اور بھلائی طلب کر سکے۔ نماز کی طرح مکمل وضو کرے، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد استخارہ کی مخصوص دعا پڑھے۔ دعا کے شروع میں الحمدللہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ استخارہ کی دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6382، ابو داؤد 568۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے ہمت کا طلبگار ہوں۔ میں تیرے بہت زیادہ فضل سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری معاش دنیا اور انجام کار کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو پھر تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت پیدا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری معاش دنیا اور انجام کار کے اعتبار سے میرے لیے برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بہتری اور بھلائی مقدر کر دے، چاہے وہ جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس سے خوش کر دے۔ جہاں بریکٹ میں کام کا نام لے یہ الفاظ لکھے ہیں وہاں اپنی حاجت یا اپنے مسئلے کا تذکرہ کرے، یعنی درپیش مسئلے کا نام لے۔ استخارہ کی 2 رکعات میں فاتحہ کے بعد کسی بھی سورت مبارکہ یا قرآن مجید کے کسی بھی حصے کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اے مالک کن فیکن، سب کی مشکلیں آسان فرما، آمین۔ Thanks for your watching. Please like, share, subscribe.